بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بعزاء الحسين عليه السلام. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون، آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى، محافظة النبوة وناشرة الولاية، أم الكتاب، أم القرآن، أم الأنوار، أم الأعمى، أم المعصومين، أم العلوم، أم الهدى، أم الحسن، أم الحسين، أم المحسن، أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء. ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بلندر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا. آقازادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. اس امام بارگاہ کے متعلقین منتظمین عہدیداران تمام کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے. آپ جتنے بھی عزادار سید الشہداء کے پرسے کی خاطر اپنے گھروں کا آرام چھوڑ کے صف عزا پہ حاضر ہوتے ہیں، میرا مالک تمام کی شریعت عطا فرمائے. میرا مالک ہم تمام کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اجازت ہے ذکر سورہ مبارکہ البقرہ مشہور ترین آیہ کریمہ تلاوت ہو رہی ہے، اسی کے ذیل پہ گفتگو ہو رہی ہے. لا اکراہ فی الدین نہیں ہے زبردستی. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے رستے کو گمراہی کے رستے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. مسلسل گفتگو ہوتے ہوئے ہم اس معیار تک پہنچے ہیں کہ آخر اللہ کے بنائی ہوئی ہادی جنہیں اللہ نے منتخب کیا تھا، جن کا انتخاب قدرت نے کیا تھا، جو اللہ کے تجویز کرتے تھے، کیا ایسی مجبوری بنی کہ امت نے اللہ کے تجویز کردہ ہادیوں کو ماننے سے یہ جتنے بھی ہادیان تھے، یہ جتنے ہادی تھے، یہ اللہ کے بنائے تھے. اللہ نے انہیں بنایا تھا، اللہ نے انہیں بھیجا تھا. یہ خدا کے تجویز ہے اور امت نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کو نکالا اپنے ذاتی ہاتھ. زیارت جامعہ سے میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. زیارت جامعہ شیعہ مذہب میں معتبر ترین زیارت ہے. اس کی فضیلت کے باب میں بہت سی روایات کثرت کے ساتھ نقل ہوئی ہیں کہ زیارت جامعہ پڑھنے کی فضیلت. زیارت جامعہ کے فضائل نہیں، زیارت جامعہ میں سے ایک جملہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اصلاح کرو اپنی ہماری ولایت کے ساتھ. بات شروع ہو گئی سرکار، جو قریب بیٹھے ہو یہ زحمت فرماتے رہنا جی. بات شروع ہو گئی اور دن تھوڑے ہیں اور ہمارا سفر طویل. میرے مولا فرماتے ہیں اصلاح کرو اپنی ہماری ولایت کے ساتھ. یہ ہے زیارت جامعہ میں معصوم کا جملہ. اب میں پڑھنے لگا ہوں یہاں قرآن کی ایک آیت. خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خدا کہتا ہے فساد ہو گیا خشکی اور تری کے درمیان. میں بات شروع کر چکا ہوں، میں تمہید ہو نہیں سکتی. 4 مجلسیں میری تمہید میں گزری ہیں.
اب تمہید نہیں، اب صرف نتیجے پہ نتیجے آنے ہیں. خدا کہہ رہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، پانیوں میں اور خشکی میں فساد ہو گیا تھا. بما کسبت ایدی الناس، جب لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کر دیا جو نہیں کرنا تھا. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، میں نے آیت پڑھی ہے، آیت قرآن میں ہے، خدا کہتا فساد ہو گیا خشکی اور تری کے درمیان، پانیوں میں اور خشکی میں جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، فساد ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس، جب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کیا جو انہیں نہیں کرنا تھا. آیت آج بھی موجود ہے. کیا فساد ہوا تھا خشکی اور تری میں؟ انسانوں کی جنگیں تو ہم نے دیکھی ہیں، فساد ہم نے یہ تو دیکھا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے زیارت جامعہ سے جملہ پڑھا، اصلاح کرو اپنی، ہماری ولایت کے ساتھ. اصلاح کی ضد ہے فساد. مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اصلاح ہوتی ہے ولایت کے ساتھ. خدا کے طرف فساد ہو گیا تھا خشکی اور تری میں، پانیوں میں اور خشکی میں فساد ہو گیا تھا. قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے. ہمیں بتاؤ کون سی جنگ تھی جو پانی اور خشکی میں ہوئی تھی؟ یہاں خدا یہ نہیں کہہ رہا آسمان و زمین، فرما رہا یہاں فساد ہوا تھا بر میں اور بحر میں، میں اور تری میں. خشکی اور تری میں فساد ہوا تھا. ابھی نوٹ کرنا چاہو ابھی نوٹ کرو، دیکھنا چاہو دیکھ لینا. حوالے نوٹ کروانے لگا ہوں. پہلا حوالہ تفسیر برہان کا، دوسرا حوالہ تفسیر قمی کا، مذہب جعفریہ کی پہاڑ جتنی بڑی تفاسیر ہے، کوئی شیعہ مرجع اور مجتہد بھی نہیں تو ان تفاسیر کا انکار کرتے. ایک علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر ہے، ایک تفسیر برہان ہے. دونوں تفاسیر میں لکھا ہے. ایک شخص نے میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور آسمان میں یا خشکی اور تری میں ایک فساد ہوا تھا. مولا بتا سکتے وہ فساد کب ہوا تھا؟ امام نے کہا کاغذ اٹھا لکھ، یہ فساد تب ہوا تھا جب مہاجرین اور انصار نے مل کے اپنا خلیفہ بنا لے. میرے مولا صادق کہتے ہیں فساد ہو گیا تھا. میں نے دو تفاسیر کا حوالہ پڑھا. مولا کہتے ہیں فساد ہوا تھا جب مہاجرین اور انصار نے مل کے کہا تھا من امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا ایک تم میں سے ہوگا. جس دن مہاجرین اور انصار نے مل کے من امیر و منکم امیر کہا، ایک تم میں سے ایک فساد ہوا تھا. خشکی والوں نے تو اپنا خلیفہ چنا تھا، پانیوں نے نہیں چنا. زمین کا کتنا حصہ خشکی اور کتنا تری، خشکی والوں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، آسمان والوں نے نہیں، حیوانوں نے نہیں. جس کی بھی بیعت سقیفہ میں ہوئی تھی انسانوں نے کی تھی. مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ کسی کی بیعت حشرات الارض نے کی ہو، جنات نے کی ہو، حیوانات نے کی ہو. جب ان کی کوئی خلافت میں بیعت نہ جنات نے کی، نہ حشرات نے کی، نہ جمادات نے کی، نہ نباتات نے کی، نہ حیوانات نے کی ہے. خدا کہتا میری حجت صرف انسانوں کے لیے حجت نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو میری اطاعت کی ضرورت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ میری عبادت کرتا ہے. تو انسانوں نے خلیفہ چنا تھا. کتنے بدبخت ہے وہ انسان کہ ان کا خلیفہ بنایا اپنے ہاتھوں سے. حیوانوں نے علی کو سد بسم اللہ.
انسانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ حضور باقی جو اللہ کی مخلوقات کیا اسے ہدایت کی ضرورت نہیں؟ یہ چونٹی کو ہدایت کون کرتا ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چونٹی جب گندم کا دانہ زمین میں لے کے جاتی ہے اسے 4 ٹکڑوں میں کرتی ہے، اسے پتہ 2 میں کروں گی تو پھر پودا اگائے گا۔ اسے کس نے بتایا کہ یہ زمین کا حصہ میرے رہنے کے قابل ہے اور یہ نہیں؟ ایک بالکل انڈے سے نکلتا ہوا پرندے کا بچہ جس کا تعلق پر کے ساتھ ہے وہ اڑتا ہے، اسی انڈے سے بطخ کا بچہ نکلے گا، وہ تیرے گا۔ اسے اڑنا کس نے بتایا؟ اسے تیرنا کس نے بتایا؟ اور خدا نے قرآن میں بتایا ہے کہ جہاں انسان جنت میں جائیں گے وہاں کچھ حیوان بھی جنت میں جائیں۔ فہرست پڑھنا جا کے کتابوں میں کون کون سا حیوان جنت میں جائے گا۔ بلم بن باعور کا گدھا، جو قرآن نے بلم بن باعور کے بارے میں ایک آیت بھیجی اور اللہ نے نبی سے کہا ہے سنا ان کو اس موسیٰ کے دور کے بندے کا واقعہ جس کو ہم نے ہدایت کی تھی لیکن وہ گمراہ ہوا۔ کون تھا یہ بلم بن باعور؟ یہ قوم کے بچے بیٹھے حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص مستجاب الدعویٰ تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتا۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا، نبی نہیں تھا لیکن مستجاب الدعویٰ تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتا۔ لوگ اس سے اپنی دعائیں کروانے آتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ نبی نہیں ہے، مستجاب الدعویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا اس کے پاس اسم اعظم، اس نے اپنی عبادت کی وجہ سے وہ اسم اعظم پا لیا، تو اب یہ جو دعا کرتا ہے خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ اس نے بلم بن باعور کو خریدا، خرید کے موسیٰ کے تعاقب میں بھیجا۔ ادھر یہ حجت کے تعاقب میں گیا۔ ابھی قرآن منبر پہ لے کے آؤ، خدا نے کہا یہ اسم اعظم کا عالم تھا، لیکن خدا کہتا یہ گھر سے نبی کی مخبری کے لیے نکلا، یہ گھر سے نبی کی مخبری کے لیے نکلا۔ دعائے زہرا والوں میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا یہ گھر سے نبی کی مخبری کے لیے نکلا۔ یا اگلی آیت قرآن سے مٹاؤ تو پھر میں زبان بند کروں گا، جب تک آیت ہے تب تک میں منبر سے بولوں گا۔ خدا کہتا ہے یہ نبی کی مخبری کے لیے نکلا۔ اسم اعظم تو ایک طرف، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح۔ اس کی مثال فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ہے۔ اب آگا آرگنائزیشن کہے بھی نہ کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، قرآن کہہ رہا ہے اس کی مثال مانند مثل ہے کتے کی۔ کیوں؟ نبی کی مخبری کیوں کر رہا ہے؟ ابھی تو میں نے وہ پڑھا ہی نہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی تو وہ جملہ آیا ہی نہیں، ابھی تو وہ جملہ آئے گا جو ابھی تو جملہ پڑھنا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ہے کتے کی طرح۔ یہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا موسیٰ کے پیچھے، جو ہی اس نے گدھے کو حکم دیا کہ موسیٰ کے پیچھے چل، گدھے نے اپنے پاؤں زمین پہ گاڑ دیے۔ قرآن کہتا ہے اس نے اتنا مارا وہ مرتا مرتا مر گیا، لیکن نبی کے پیچھے نہیں گیا، نبی کی تعاقب نہیں کیا۔ معصوم فرماتے یہ بلم بن باعور کا گدھا جنت میں جائے گا۔ اور میرے اللہ تو نے جنت بنائی انسانوں کے لیے، یہ گدھا جنت میں کیوں جائے گا؟ فرمایا گدھا تھا لیکن نبی کا دشمن ہے۔
گدھا تھا، نبی کی مخبری پہ نہیں گیا، جنت میں چلا گیا گدھا، اسم اعظم والا بن گیا کتا، گدھا جنتی ہو گیا، انسان کتا ہو گیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، بلم بن باور فمن سلک مسلک الکلب، کتے کی مانت، کیوں؟ نبی کے پیچھے جا رہا۔ ایک فعل نے ایک کو انسان سے حیوان کیا، ایک کو حیوان سے افضل کیا، جرم دونوں کا کیا، ایک نبی کے تعاقب میں گیا، ایک نہیں گیا۔ اس کا مطلب نبی کی مخبری اسم اعظم والا بھی کرے۔ اچھا جو پیچھے بیٹھے وہ سننا چاہتے ہیں جس کے بعد میں یہاں بھی بیان ہو جاؤں، یہ اس سے بھی، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ چلو پھر تم اپنا امتحان لو اور میں دینے لگا ہوں امتحان۔ گیا ہے بلم بن باور کا گدھا کہاں؟ جنت میں۔ چاہو اپنے اپنے مذہب کے علماء سے جا کے پوچھنا کیا صرف گدھا جنت میں جا کے دو؟ نا، ایک کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کون سا ہے؟ کہتے اصحاب کہف کا کتا، اس کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے کلبہم، مومنین کا کتا جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ صحابہ کہف کی غار میں سو رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا میں ان کی کروٹیں بدل رہا ہوں، میں ان کی کروٹیں بدل رہا ہوں، اور ان کے دروازے پہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہے کلبہم، ان کا کتا، ان مومنین کا کتا ان کے ساتھ دروازے پہ بیٹھا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک یہ کتا زندہ رہے گا، جہاں یہ جائیں گے وہاں صحابہ کہف کا کتا جائے گا۔ میرے مالک چل مان لیا صحابہ کہف نے تیرے اس دور کے نبی سے وفا کی تھی، یہ ایماندار لوگ تھے، یہ دیانتدار لوگ تھے، یہ صاحب تقوی لوگ تھے، ان کو جنت ملے گی تقوی کی بنیاد پہ، ان کو جنت ملے گی ایمان کی بنیاد پہ، یہ جنت میں جائے گے اپنے عملوں کی وجہ سے۔ نہ اس کتے کا تقوی مشہور، نہ اس کا ایمان مشہور، نہ اس کی کوئی عبادت مشہور، آخر یہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ فرمایا کتے نے اپنے حصے کی عبادت کر دی، میرے مالک کیسے کی؟ فرمایا حیوان ہو کے فطرت بدل دی، حیوان ہو کے فطرت بدل دی۔ میرے مالک کون سا ایسا کام کیا تھا جو اسے جنت میں لے جائے گا؟ چلو میں امتحان دینے لگا ہوں، کیسے جنت میں جائے گا؟ فرمایا صحابہ کہف کے پیچھے سپاہی بھاگ کے آ رہے تھے، یہ دروازے پہ بیٹھا، نہ یہ بھونکا، نہ یہ بولا، نہ یہ بھونکا، نہ یہ بولا۔ انہیں پتا تھا اگر میں بھونکا تو صحاب گرفتار ہو جائیں گے، جو میرے سچوں کے ساتھ آ کے بھونکے نا۔ بلم بن باور کا گدھا جنت میں، کیوں؟ کس وجہ سے جنت میں جائے گا؟ اس وجہ سے جنت میں جائے گا اس نے حجت سے وفا کی۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اس نے فعل ایسا کر دیا ہے، فطرت ایسے بدل دی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ہو گیا تھا خشکی اور تری، جب لوگوں نے علی کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا خلیفہ بنایا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا،